سختی سے لوگ کنڈیم کر رہے ہیں. کشتیاں ہیں ان کے انجنز کام نہیں کرتے, کشتیاں ہیں ان میں پیٹرول ڈیزل موجود نہیں ہے. ریلیف کے لوگ جو ہیں, جو ریلیف ورکرز ہیں, ریسکیو والے, وہ کشتیاں لے جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے مانگتے ہیں پیسے کہ بھائی ہمارے پاس ڈیزل پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, آپ ہمیں دیں. اتوار والے دن بچوں کو اسکول میں بٹھایا جاتا ہے صرف فوٹو شوٹ کے لیے. وہاں سے کیمپس ہٹائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے اوپر چیف منسٹر کی تصویریں نہیں ہیں. لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے کہ کیونکہ چیف منسٹر ضلع میں ہے, اس میں کسی بھی قسم کا اور ریلیف ورک کوئی اور پارٹی نہ کرے, صرف حکومت جو اپنا فوٹو شوٹ کرنا چاہتی ہے. پنجاب کے 4000 سے زیادہ دیہات جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے. کئی لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. بہت سے ضلعوں میں پانی نیچے جا رہا ہے. وبائی امراض پھیل رہی ہے اور کسی قسم کا میڈیکل کے حوالے سے ان وبائی امراض کو روکنے کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں یہ کوئی سیلاب پہلی دفعہ نہیں آیا. ہندوستان نے یہ پانی پہلی دفعہ نہیں چھوڑا. ہر سال نہیں تو ہر دوسرے سال ہندوستان یہ پانی بھی چھوڑتا ہے. پنجاب میں سیلاب بھی آتا ہے, حفاظتی بند بھی بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے کوئی کارروائی نہیں کی گئی, بلکہ جاپان کے دورے رکھے گئے. شاپنگ سپری کے لیے جو ہے وہ کیا گیا. ہم کسی آسمانی آفت کے اوپر سیاست کو پسند نہیں کرتے ہیں, مگر مس مینجمنٹ ہو, کرپشن ہو, کیئر لیسنس ہو, اس پہ بات کرنا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کو فوری طور پہ جو پنجاب کی عوام کا حق ہے وہ ان کو دینا چاہیے, سیکھنا چاہیے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کہ جہاں پہ 400-450 سے زیادہ ڈیتھ ٹول ہوتے ہوئے کس طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے لوگوں کو سنبھالا ہے. آپ انہی سے سیکھیں. جس قسم کا ریلیف پیکج تحریک انصاف دے رہی ہے خیبر پختونخوا میں سیلاب زدہ علاقوں میں, اسی قسم کا پیکج. آپ تو بڑا صوبہ ہے بھائی, آپ کے پاس تو زیادہ بڑے پیسے, آپ تو کروڑوں روپیہ اپنی بلٹ پروف گاڑیوں پہ اور کروڑوں روپیہ ان کے ٹائروں پہ استعمال کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کروڑوں اٹھا کے پنجاب کی عوام کو ریلیف میں دیں, یہ ان کا حق ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے نیپال میں لوگوں نے اپنا حق لے لیا ہے, پنجابی عوام بھی محلوں کی طرف دوڑ نکلے اور اپنا حق جو ہے وہ اس طرح چھین لے جس طرح نیپال والوں نے ری ایکشن کیا ہے. تو یہ تنبیہ سمجھے پنجاب حکومت, اور اس میں کوئی پارٹی لائن کی بات نہیں ہے. عام عوام آپ کے قہر کا شکار ہے, عام عوام آپ کی کرپشن اور آپ کی مس مینجمنٹ کا شکار ہے. ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. ہم ساتھ یہ بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں کے سامنے جو واقعات ہوئے جس میں علیمہ خان صاحبہ پہ حملہ کیا گیا, ان پہ انڈے پھینکے گئے, میں پہلے بھی اس کی مذمت کر چکا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ جو اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے اوپر انڈے برساتے ہیں. میں بحیثیت پارٹی نہیں کہہ رہا, میں بحیثیت ایک بیٹا کے لیے یہ شرم کا مقام ہے, تنزلی ہے کہ ایک بہن جو ہماری ماؤں کے برابر ہے, جب وہ اپنے بھائی کے لیے باہر نکلتی ہے تو پھر اس پہ انڈے برسائے جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. ہمارے لوگوں پہ جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہے اڈیالہ کے سامنے. اس ایف آئی آر کے اندر ہمارے 6 بندے اٹھائے گئے. ایف آئی آر سمپل تھی, رات کو بائی ہینڈ لکھ کے اس پہ دہشت گردی کی دفعہ رات کو, ہمارے لوگوں کو نہیں تھا پتا. وہ صبح سیشن میں پیش ہوئے اور پتہ یہ لگا کہ پولیس جو ہے ریمانڈ دہشت گردی کی عدالت سے لے کے چلی گئی. اس میں ہمارا ایک بچہ ہے ضیاء قریشی, اس کو پولیس نے اٹھایا ہے, اس کو وہ پیش بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم حکومت پنجاب کو کہتے ہیں کہ یہ ہونڈا گردی بند کریں اور ضیاء کو پیش کریں. مثال قائم ہو گیا ہے اس ملک میں کہ ممبران قومی اسمبلی, ممبران سینٹ, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی, اپوزیشن لیڈر سینٹ, سب کو اکٹھے سزائیں دے کے ڈی نوٹیفائی کیے گئے ہیں. ان کے الیکشن اناؤنس کیے گئے ہیں. یہاں پہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا تو اسٹے یہاں سے ملا ہے پشاور ہائی کورٹ سے. پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو اسٹے نہیں مل سکا. وہ الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے سیلاب کی وجہ سے. یار ایک 10 سال کی سزائیں عوامی نمائندوں کو, اور ان کا جرم کیا ہے؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کتنے بندوں کو ہٹائیں گے, کتنے بندوں کو ڈی نوٹیفائی کریں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنے بندوں کو سزائیں دی ہے, جتنے لوگوں کو آپ نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے, کوئی پی ٹی آئی چھوڑ کے گیا ہے اس کے بعد؟ کسی نے سزاؤں کے خوف سے, کسی نے سیٹ جانے کے خوف سے یہ اعلان کیا ہے کہ اب میں عمران خان کو چھوڑتا ہوں؟ کسی نے نہیں کیا ہے. یہ ہتھ کنڈے اس تحریک کو, عمران خان کے ورکر کو مضبوط کر رہے ہیں, ان کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں. یہ پسپائیاں نہیں ہوگی.
بس آپ آنے والے دنوں میں اپنے انجام کو دیکھ لیں کہ عوام آپ کے ساتھ کیا کرے گی، اور اللہ سے دعا کرے سیدھے ہو جائے. میں آپ کو کہوں گا باقاعدہ طور پہ کنڈیم کر چکے ہیں، یہ فیڈریشن ہے، دس از کرمنل، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہی حکومت ہے جو نہ صرف اس سال بلکہ اگر آپ پچھلے سال چلے جائیں تو پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گندم جس وقت پنجاب والوں کے لیے خیبر پختونخوا نے اعلان کر دیا تھا، صرف پنجاب نہیں پورے پاکستان کے لیے، کہ جن بھائیوں کی گندم کے لیے وہاں مسائل ہیں ہم خریدیں گے، تو وہاں پہ چوکیاں بنا کے رستے روک دیے گئے، کہ نوٹیفیکیشن نکال دیے گئے تھے. سو دس از کرمنل، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یہ سیاسی تقاضوں کی خلاف ورزی ہے. سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے، اور ڈاکے سے ہی صحیح، ووٹ چوری سے ہی صحیح، مذلت ہی صحیح، مگر پاکستانی عوام کو جواب دے تو ہو. پوچھتے یا آپ ان کے ترجمان سے پوچھتے. میں نے تو وہ ایکسپلینیشن پڑھی ہے جس میں وہ ایک لیٹر آف رینیول اور ایشوئنس کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر بشمول میرے جو مین لوگ ہیں، جس دن 9 مئی ہوا اس کے بعد اگر آپ یاد کریں آپ کے ٹی وی چینل نے چلایا کہ 750 سے زیادہ لوگوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ڈالا گیا. اس میں ایم این ایز، ایم پی ایز، ورکر، ایکٹیوسٹ، عہدیدار موجود تھے. اور وہ پھر لسٹ وہاں مکمل نہیں ہوئی، وہ 700-750 سے 1000 کراس کر کے اوپر چلی گئی. میں کورٹ نہیں گیا، میں نے باہر نہیں جانا ہے، میں عدالت میں نہیں گیا. اس دوران جن لوگوں نے عمرے کے لیے جانا تھا، جن لوگوں نے حج کے لیے جانا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ گئے اور ریلیف لے کے بھی آئے. اس میں بھی پک اینڈ چوز ہوا، اس میں بھی کسی کو عمرے کے لیے جانے دیا گیا. اور کئی ایسے دوست ہیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں، رؤوف حسن صاحب ہیں، ان کے اوپر پابندی، میرے پہ پابندی، باقی سینکڑوں کے ساتھ. ان کے پاس کورٹ آرڈر بھی موجود ہے مگر نام نہیں نکال رہے ہیں لسٹ میں سے ایف آئی اے والے. دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا، کورٹ آرڈر موجود ہے، نہیں نام نکال رہے ہیں. آپ کے چیف منسٹر بننے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر رہے، پہلے عہدیدار رہے، صوبے کے صدر رہے. تو جب اس وقت لسٹ میں نام ڈالے گئے سب کے، وہ ڈالے گئے. آئی تھنک اس کے بعد کیونکہ ٹریول کسی نے کیا نہیں اور کوئی ٹریول کرنا نہیں چاہتا تھا، شاید اسی لیے انہوں نے ایشوئنس کے لیے اپلائی نہیں کیا. بٹ اس کا صحیح جواب آپ کو کے پی کے والے خود دیں گے. وہ لیٹر میں نے دیکھا ہے، کیا کریں گے ساتھ ہی اس کے اوپر ریاکشن دینا تھا. اس میں مذاق والی کوئی بات نہیں ہے، یہ شرم والی بات ہے میرے بھائی. آپ نے کہا کہ مذاق بنا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں شرم والی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ فنکشننگ کے ساتھ اگر اسٹیٹ کے ادارے ایسے کریں گے کہ اس کا نام جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں یا کسی بلیک لسٹ میں ڈالیں گے، تو وہ تو کیونکہ ہم تو اس وقت ہے نا اس میں مصیبت میں ہے، ہم تو اس وقت کرائسس میں ہیں، ہم پہ تو آپ لوگوں کی طرف سے ایک عطاب آیا ہوا ہے. مگر کیا آپ کو باہر کی دنیا کو یا اپنے عوام کو جواب نہیں دینا کہ آپ ایسے کرتے ہیں؟ تو اس کو فائٹ کریں گے، ہر چیز کو فائٹ کرتے ہیں، ہر چیز. دیکھیں آپ کے اسٹیٹ فنکشنز کے اوپر سینکڑوں پرچے ہیں، آپ تو صرف اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کے چیف منسٹر کو انہوں نے ہر جگہ پہ وارنٹ نکالے ہوئے ہیں پنجاب میں، اس پہ بھی بات کریں گا، یہ بھی مذاق ہے. مشال یوسف زئی صاحبہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں. میرے خیال میں چیزوں کو کنٹروورشل کرنے سے بچنا چاہیے. ایک منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا احترام، عزت، سیدھی بات ہے، عمران خان کی بہن ہے، ہم سے بڑی ہماری ماؤں کے برابر. دوسری طرف ان کے سینیٹرز ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. صرف ہوا دے کے تماشا بنایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پارٹی میں تقسیم کی فضا پیدا ہو. اور یاد رکھیے گا عمران خان صاحب نے آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے اپنے ٹویٹر بیان میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص پارٹی کے اندر انٹرنل معاملے کو اگر باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تو انٹرنل معاملہ ہے ہی نہیں نا، اگر کوشش بھی کرتا ہے تو خان کے الفاظ سے کہ میں اس سے اگر تقسیم کی فضا پیدا ہوگی تو میں اسے خود پارٹی سے نکال دوں گا. تھینک یو ویری مچ.